حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں، دعوت اسلامی کے 40% سے لے کر 50% تک مبلغین ایسے ہیں جن کو صحیح معنی میں اردو پڑھنا نہیں آتا، ہندی کی کتابیں دیکھ کے وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور آپ ان کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں، مدرسے کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے مدرسے میں جو تعلیم آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں، آپ سارے لوگ مل کے اس تعلیم کا بندوبست اپنے مدرسے میں۔ نعرہ تکبیر! ایک مرتبہ سب بلند آواز سے ذرا ایک مرتبہ بول کے بتائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ سبحان باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، یہ حافظ قرآن جنہوں نے آج قرآن مکمل کیا ہے، ان کے تعلق سے یہ شعر ہے کہ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آج ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان مناظر اہل سنت حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھرپور خطاب انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ چند منٹ میں آپ کو بتا دوں، آج لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ بتائیے اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا لیا، قرآن کا قاری بنا لیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے والوں نے کہا دیکھو، جب کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے علاج کی وجہ سے بحکم الہی اس مریض کی جان بچا لیتا ہے۔ حضرات آگے بڑھیے۔ ایک اور صاحب نے کہا دیکھو، LLB کرنے کے بعد جب ہمارا کوئی بچہ وکیل بنتا ہے اور کسی شخص کی عزت کو جب کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے، بے وجہ اس کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہی وکیل آگے بڑھنے کے بعد اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں اس مطلب یہ ہے کہ شخص کو بچا لیتا ہے اور اس کی عزت و شان کو بچا لیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ بلا تمثیل سمجھ جائیے، یہاں دنیاوی معاملہ جب سامنے آیا تو کہا صاحب ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ تو لوگوں کی جان بچا لیتا ہے، ایک انسان جب وکیل بنتا ہے تو وہ لوگوں کی عزت و شان کو بچا لیتا ہے، مگر یاد رکھو جب مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھنے کے بعد اساتذہ اکرام کی بارگاہ میں زانو ادب کو طے کرنے کے بعد آپ لوگوں کی سرپرستی میں اراکین کمیٹی کی دیکھ بھال میں ایک بچہ جب مدرسے میں رہنے کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، تو وہ دنیا کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں کو بچاتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ڈاکٹر بن جائے تو وہ انسان کی جان کو بچا لیتا ہے، ایک بچہ اگر انجینئر بن جائے، ایک بچہ اگر وکیل بن جائے تو وہ لوگوں کی عزت و شان کو بچا لیتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو حضرات محترم یہ موقع اور وقت پڑنے پر لوگوں کی عزت و
نقصان بھی بچا لیتا ہے، اور یہی بچہ علم قرآن کی روشنی کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بھی بچا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی شہنشاہ ترنم زبیر رضا حسانی قاری غلام یاسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسلمان کی بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ قرآن، خدا کی قسم قربان جائیے حضرات، یہ قرآن کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کو لاؤ، اور لانے کے بعد ساری کتابوں سے آپ پوچھو، جتنی بھی دنیاوی کتابیں ہوں ساری کتابوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر کسی کتاب سے آپ معلوم کریں گے، یہ کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، تجھے لکھنے والا کون ہے، تجھے کس کی طرف بھیجا گیا ہے، بتا کون ہے، تو کوئی بھی دنیاوی کتاب آپ سے بات نہیں کرنے کو تیار ہوگی، اپنے تعلق سے بتانے کو تیار نہیں ہوگی، مگر یہ خدا کا مقدس قرآن ہے، خدا کی قسم قربان جائیے، پوری دنیا کے اندر جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے آج بھی اتنی دوسری کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی، یہ قرآن ہے، قرآن۔ حضرات محترم، آپ جب دنیا کی کسی بھی کتاب سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو نہ اپنی زبان میں کوئی جواب دے سکتی ہے، نہ وہ آپ کی زبان میں کوئی جواب دے سکتی ہے، مگر یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے۔ جب آپ اس سے سوال کریں گے، اے قرآن یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، اور ہم تجھ سے تیرا نام تیری زبان میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ کہے گا بل ہوا قرآن مجید، اللہ نے میرا نام قرآن مجید رکھا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد پھر آگے سوال کریے، اے قرآن تم یہ بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام تو قرآن رکھا ہے، مگر یہ بتا دنیا میں دنیا میں تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو یہ قرآن اپنی زبان میں جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، میرے پروردگار نے مجھے نازل فرمایا ہے۔ آگے پھر پوچھئے، اے قرآن یہ بتا تو دنیا میں کس کی طرف آیا ہے، اللہ نے تجھے کس کے پاس بھیجا ہے، تو یہی قرآن کہتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے اعلیٰ محمد خالق کائنات نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ پھر اور آگے بڑھئے، جب آپ قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن یہ بتا تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں بتا سکتی۔ آگے اور بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد جب اسی قرآن سے آپ پوچھیں گے اے قرآن یہ بتا خدا بند قدوس نے جب تجھے دنیا میں بھیجا تھا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا تھا، تو یہ بتا وہ مہینہ کون سا تھا، تو خدا کی قسم قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان شریف کے مقدس مہینے میں مجھے نازل فرمایا۔ پھر اور آگے چلیے آپ، اور جب قرآن سے آپ پوچھیں گے قرآن تو رمضان شریف کے مہینے میں تو آیا، مگر یہ بتا دن میں آیا کہ رات میں آیا، اور اگر تو رات میں آیا ہے تو پھر بتا وہ رات کون سی تھی، تو حضرات محترم یہی قرآن اپنی زبان میں جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات میں نازل فرمایا، اور وہ رات کون سی تھی یہ پوچھنا چاہتے ہو تو پڑھو، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے شب قدر میں نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت و دولت مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہرت و حکومت مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حفظ و امان مل جائے، تو حضرات ہمیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دلوں کو سکون اور اطمینان مل جائے، تو یہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ملے گا۔ حضرات اگر دلوں کو سکون اور اطمینان چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، جان کی حفظ و امان چاہتے ہو، تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مقدس کے پاس آ جاؤ۔ ہم نے تو یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی مسلمان سورج نکلنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کے آخر تک سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں
جب کوئی مسلمان تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کے ذریعے صبح سے لے کر شام تک اس انسان کی حفاظت فرماتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ جو مسلمان قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرما رہا ہے. تو جو مسلمان روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو, چاہے وہ 1 پارہ پڑھتا ہو, چاہے وہ آدھا سپارہ پڑھتا ہو, چاہے وہ پاؤ سپارے کی تلاوت کرتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان و مال کی حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, دنیا کی کوئی سی بھی تعلیم ہو, آپ اپنے بچوں کو انٹر کرائے, بی اے کرائیں, ایم ایس سی آپ نے کرائی, بی ایس سی آپ نے کرائی, اور اگر وہ بچہ انتقال ہو گیا, اس کا وہ چلا گیا قبر کے اندر, تو دنیا کی تعلیم کو اس نے جہاں چھوڑا وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرآن کا اعزاز و اکرام ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو, آپ نے بچے کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کیا اور آپ کے بچے نے قرآن پاک کا حفظ کرنا شروع کیا, قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہے بچہ, اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت کا پیغام آ جائے. ابھی بچے نے 10 یا 15 سپارے کیے تھے, 15 یا 20 سپارے کا وہ حافظ قرآن بنا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے موت کا پیغام آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرات محترم, اب جب آپ نے اس بچے کو دفن کیا تو یا تو وہ 15 سپاروں کا حافظ قرآن تھا یا 20 سپاروں کا حافظ قرآن تھا, مگر علماء بیان کرتے ہیں جب کل قیامت کے دن اسی بچے کو میدان محشر میں قبر سے اٹھایا جائے گا تو حضرات یہ بچہ 20 یا 15 سپاروں کا حافظ قرآن نہیں بلکہ پورا حافظ قرآن بنا کے اٹھایا جائے گا. آپ سوال کریں گے صاحب انتقال ہوا تھا تو 20 سپاروں کا حافظ تھا, انتقال ہوا تھا دنیا کو چھوڑ کے گیا تھا تو 15 سپاروں کا حافظ قرآن تھا, مگر قبر میں جانے کے بعد یہ پورا حافظ قرآن کیسے بن گیا؟ خدا کی قسم جو بچے قرآن پڑھتے ہیں حضرات محترم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور ایک بات یاد رکھو, آپ مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب یہ بچے مدرسے میں جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں, حدیث پاک کا علم حاصل کرتے ہیں, اگر آپ نے ان کو بلایا اپنے گھر دعوت کھانے کے لیے یا قرآن خوانی کرنے کے لیے تو آپ ان کے لیے چٹائی بچھائیں یا نہ بچھائیں, آپ ان کے لیے بستر بچھائیں یا نہ بچھائیں, مگر ایک طالب علم جب دنیا میں چلتا ہے تو خدا کی قسم خدا کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں. آپ کہیں گے جب دنیا سے گیا تھا تو 20 سپاروں کا حافظ قرآن تھا, قبر میں اٹھایا گیا تو پورا حافظ قرآن. یہ قبر کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ذریعے پورا حافظ قرآن بنا دیا؟ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز کہیے. حضرات علماء بیان کرتے ہیں کہ جتنے پارے مکمل حفظ میں کم رہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اس کے لیے استاد کی صورت میں ایک فرشتے کو مسلط فرما دیتا ہے, اور جو قرآن کے پارے حفظ کرنے سے باقی رہ گئے تھے وہی فرشتہ استاد کی صورت میں اس کو مکمل حافظ قرآن بنا دیتا ہے, اس کا قرآن پاک پورا کرا دیتا ہے. حضرات یہ ان بچوں کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ہے جو مدرسے کی 4 دیواری میں بیٹھنے کے بعد قرآن کا حفظ کرتے ہیں, قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. علم وہ شے ہے جو قطرے کو سمندر کر دے, علم وہ شے ہے جو مٹی کو معطر کر دے, علم وہ شے ہے جو کانٹوں کو گلے تر کر دے, علم وہ شے ہے جو ذرے کو منور کر دے, علم کمزور کو بلوان بنا دیتا ہے, علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پڑھائیے بچوں کو, اور اتنا ہی نہیں ہے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بیٹیاں انہیں پڑھاؤ قرآن پاک, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آج چاہے دنیا کے کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جاؤ یہ بات دیکھ
سنو، ہارون رشید کی شادی جب زبیدہ سے طے ہوئی اور جب مہر کا معاملہ آیا تو ہارون رشید کی طرف سے پوچھا گیا، زبیدہ یہ بتاؤ مہر کیا چاہتی ہو؟ ہاں، ہمارے یہاں تو آج کے دور میں جب کوئی ٹھیک ٹھاک اگر شادی کر دے، لڑکے کو 4 پہیہ گاڑی دے دے تو 5 لاکھ سے کم اس کا مہر نہیں ہوتا، بولے میں نے بھی تو دیا، اب اس کا بدلہ چاہیے اس کو۔ ہاں، میں نے کوئی کمی رکھی ہے کیا؟ 20 لاکھ روپے خرچ کریں شادی۔ آؤ قرآن پڑھ کر جو بیٹیاں سسرال جاتی ہیں ان کا ذہن دیکھو، ان کی سوچ دیکھو۔ ہارون رشید کی طرف سے پوچھا گیا مہر، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے کہا مہر؟ بولے اگر مہر دینے ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، آج رسول اللہ کے امتی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، جب وہ گھوڑوں پہ چلنے کے بعد، پیدل چلنے کے بعد حج کا سفر کرتے ہیں تو بغداد سے لے کے جدے تک ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ ہارون رشید سے کہو اگر وہ میرا مہر میری مرضی کے مطابق دینا ہی چاہتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بغداد سے لے کے جدے تک ایک نہر کھدوا دی جائے اور اس نہر کے اندر پانی جاری کرا دیا جائے تاکہ حجاج اکرام کو نہانے میں سہولت ہو جائے، وضو کر کے نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ سوچ قرآن پڑھنے والی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی ہوتی تو وہ یہ سوچتی؟ آج کتنی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، مہر کا معاملہ آتا ہے، کتنی لڑکیاں کہتی کہ میرا مہر یہ ہے کہ میرے مہر کے بدلے میں کسی یتیم لڑکی کی شادی کرا دی جائے، میرا مہر یہ ہے کہ میرے مہر کے بدلے میں مسکین اور غریب بچوں کے رہنے کے لیے ایک مکان بنا۔ کوئی لڑکی نہیں کہتی، اس لیے کہ اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ زبیدہ نے کہا تھا میرا مہر یہ ہوگا کہ بغداد سے لے کے جدے تک ایک نہر کھدوائی جائے اور اس نہر کے اندر پانی جاری کرا دیا جائے۔ آج بھی اس نہر کو نہر زبیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید نے قبول کر لیا، بادشاہ تھے اپنے وقت کے، نہر کھدوا دی گئی اور نہر کھدوانے کے بعد اس کے اندر پانی چھڑوا دیا گیا۔ حضرات محترم، پانی چھوڑا گیا، اس کے اندر جتنا خرچہ ہوا تھا، جتنا مطلب یہ ہے کہ پیسہ لگا تھا، اس کی پوری فائل تیار کرنے کے بعد ہارون رشید نے جب زبیدہ کے ہاتھوں میں دی تو حضرات وہ پیسوں کی خرچے کی پوری فائل لے کر زبیدہ نے اس کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اسی بہتی ہوئی نہر کے پانی کے اندر اس فائل کے ٹکڑوں کو ڈال دیا، کاغذ کے ٹکڑوں کو ڈال دیا اور زبیدہ نے کہا تھا ہارون رشید اپنے یہ مہر میں تم سے اس وقت نہیں لینا چاہتی، کہتی ہیں یوم الحساب الی یوم الحساب، میں آج کے اس حساب کو قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ مجھے میدان قیامت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جن کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی ماں باپ کی مطلب یہ ہے کہ شفاعت کے ضامن ہوں گے انشاءاللہ قیامت۔ حضرات محترم، اس لیے قرآن پڑھو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، بظاہر وہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا عصیاں شعار تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسے کسی نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو اس کے سر کے اوپر جنتی تاج سجا ہوا ہے، جنتی لباس وہ شخص پہنے ہوا ہے۔ حضرات محترم، اور فرشتے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت کے دروازے میں داخل کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا تو تو بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، مگر یہ بتا تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس شخص نے کہا تھا میں گناہگار تو تھا، خطا کار تو تھا،
لیکن اللہ کے قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. اگر کوئی قرآن پڑھنے والا مجھے دکھائی پڑ جاتا تو میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. اور اگر قرآن پڑھنے والا مجھے نظر آتا تو میں قرآن کے ادب و احترام کی وجہ سے چلتا ہوا اپنے سفر کو بند کر دیتا اور کھڑا ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. خالق کے کائنات کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی اور قرآن پاک کا احترام کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے جنت میں مکان عطا فرما دیا. آپ اندازہ لگاؤ اگر کوئی قرآن پاک کا احترام کرے تو اللہ اسے جنت عطا فرما سکتا ہے. جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اللہ اسے جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گا. حضرات محترم جلدی سے میں اپنی ایک بات کہہ دوں جو بہت دنوں سے میرے سینے میں گردش کر رہی ہے. بار بار میں لبوں پہ لانا چاہتا تھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ کبھی موقع ہی نہیں ملا. اور آج سب کی موجودگی میں آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. بہیڑی میں اکثر آنا ہوتا ہے ہمارا اور جب آنا ہوتا ہے تو ہم یہاں آنے کے بعد ایک چیز سنتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ صاحب دعوت اسلامی کا یہاں ایک مدرسہ چلتا ہے اور جس مدرسے میں بڑی عمدہ پڑھائی ہوتی ہے اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہوئے ہم نے سنے بولے میاں دعوت اسلامی کے مدرسے کا 14 لاکھ روپے کا چندہ ہوا. صحیح روایت ہوگی. 14 لاکھ روپے کا چندہ دعوت اسلامی کے مدرسے کو آپ نے دیا. اچھی بات ہے لیکن مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے اپنے مدرسے جو ہیں وہ آپ کے تعاون کے مستحق نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ دعوت اسلامی والے جو مدرسہ چلا رہے ہیں کیا اس کی عمارت آپ کے اس مدرسے کی عمارت سے اچھی ہے؟ اس کی بلڈنگ سے اس کی بلڈنگ اچھی ہے؟ اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اس مدرسے کے اساتذہ سے بہتر ہیں؟ آپ لوگ اندھی عقیدت رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو برا لگے گا لیکن میں حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے 40% سے لے کر 50% تک مبلغین ایسے ہیں جن کو صحیح معنی میں اردو پڑھنا نہیں آتا. ہندی کی کتابیں دیکھ کے وہ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور آپ ان کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں مدرسے کی تعریف کرتے پھر رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے مدرسے میں جو تعلیم آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں آپ سارے لوگ مل کے اس تعلیم کا بندوبست اپنے مدرسے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. آپ اپنے مدرسے کو آگے بڑھائیں. کمیٹی والوں سے رابطہ کریں مشورہ کریں ایک مجلس مشاورت قائم کریں بتاؤ اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ کون سا ہوگا. کمیاں کچھ اپنی بھی ہیں. حق پسندی میرا شیوا ہے قیامت کیا ہے. سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے. ہم نے بھی یہ مزاج بنا لیا ہے کہ بس 10-15 بچے مدرسے میں رکھو قرآن خوانی ہوتی رہے اور مطلب یہ کہ چندہ ہوتا رہے. یہ ہمارا اپنا مزاج بھی بن چکا. کبھی نہیں سوچا مدرسے کو آگے بڑھانے کی. خدا کی قسم اس مدرسے میں اپنے بچوں کو انگریزی کی تعلیم بھی دلاؤ حضرات ہندی کی تعلیم بھی دلاؤ گلت بھی پڑھاؤ اور مطلب کہ سنسکرت بھی پڑھاؤ. ایک طرف جہاں قرآن کا حفظ آپ کا بچہ کر رہا ہو وہی دوسری طرف دنیا کی تعلیم بھی لے رہا ہو. اور جس وقت آپ کا بچہ یہاں سے پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو جہاں ایک طرف اسے یہ معلوم ہو کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے وہی دوسری طرف ہندوستان کے اتہاس کے مطابق اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کے سب سے پہلے راشٹرپتی کا نام ڈاکٹر راجندر قرآن کی تعلیم بھی ہو ہندی انگریزی کی تعلیم بھی ہو. جہاں ایک طرف آپ کا بچہ مولانا صادق صاحب کے پاس پڑھنے کے بعد یہ بات آپ کو بتائے کہ دنیا میں سب سے پہلے آنے والی عورت کا نام حضرت حوا ہے تو دوسری طرف اسے یہ بھی معلوم ہو کہ ہندوستان کے
معلوم ہو کہ ہندوستان کا اتہاس لکھنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن کا اس طرح کی تعلیم انشاءاللہ ہمارے مدرسوں میں ہوگی تو 14 لاکھ نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں لوگ آپ کو 24 لاکھ کا چندہ بھی دیں گے. بڑھائیے. مجھے احساس ہوتا ہے یار، مجھے میرا دل روتا ہے. آپ اپنے آباء و اجداد کی مطلب یہ کہ بنائی ہوئی اس بلڈنگ کو برباد کرنا چاہتے ہو، دوسرے مدرسے میں بچوں کو آپ بھیج رہے ہو. پتہ یہ کیسے بنائی گئی ہے؟ بڑی پریشانیوں کے بعد یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈنگ یا عمارت تعمیر ہوئی ہے. اسے برائے خدا برا مت مانیے گا. آپ میں آپ کو مطلب یہ ہے کہ روشن مستقبل کی بات کر رہا ہوں. آپ کے لیے جو آگے چلنے کے بعد فائدہ مند ثابت ہوگی، میں آپ کو وہ بات مشورہ دے رہا ہوں. اس لیے سارے کے سارے لوگ مل کے اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ. ہندی انگریزی کی تعلیم بھی دلاؤ. اتنی بڑھیا جگہ ہے، اتنی اچھی عمارت ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ ادھر ادھر اپنے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت آ رہا ہے، مطلب یہ کہ نیا سطر جب شروع ہوگا 1 اپریل سے، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے اور اس مدرسے کو آگے بڑھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ تقاضے بشریت کوئی بات اگر خلاف شرع زبان سے نکلی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا